سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کی طرف سے مولانا طارق جمیل کی ایک ویڈیو کلپ پیش کی جا رہی ہے تراویح کے متعلق، اور اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نے تسلیم کر لیا ہے کہ 8 رکعت تراویح والی حدیث یعنی جتنی بھی احادیث ہیں وہ درست ہیں، اور 20 والی ایک ہی حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کلپ کے اندر غیر مقلدین ایک زبردست دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس دھوکہ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غیر مقلدین اپنے کسی اصول پر ٹھہرتے نہیں۔ آپ دیکھو کہ کبھی وہ فضائل اعمال، فضائل صدقات سے واقعات نکال کر بتا رہے ہوں گے، دیکھو بھائی ان کے ہاں واقعات ہیں، اقوال ہیں، ہمارے ہاں قرآن و حدیث ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تراویح جو تم 8 رکعت بتاتے ہو، 8 رکعت تراویح، یہ احادیث سے ثابت کر کے دکھاؤ جس میں 8 رکعت کا بھی ذکر ہو، تراویح بھی ہو اور باجماعت ہو۔ تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے، باجماعت ہو اور پورا رمضان ہو، کیونکہ تراویح تو پورا رمضان ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں احادیث کو چھوڑ کر اقوال پر آ جاتے ہیں کہ طارق جمیل نے یوں کہا، فلاں آپ کے بزرگ نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ اب وہی بندے جو لوگوں کو احادیث قرآن و حدیث کی طرف بلاتے ہیں، وہی خود اقوال کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ بہرحال مولانا طارق جمیل کی کلپ جو غیر مقلد پیش کرتے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کی دوسری کلپ سناتے ہیں جس میں پوری وضاحت ہے۔ آپ سمجھ جاؤ گے کہ مولانا طارق جمیل کیا کہنا چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل نے کیا کہا ہے، اور غیر مقلدین نے کیا چھپا کر عوام کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے۔ تو سنیے مولانا طارق جمیل کی کلپ۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا تو سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا طارق جمیل کی کلپ فقط اتنی بتائی جا رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح یعنی حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ جو حدیث 8 رکعت والی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ناظرین اگر ہم غور کریں گے تو اس 8 رکعت تراویح والی حدیث کے اندر 3 وتر پورا سال 3 وتر پڑھنے کا ذکر ہے، جو وہ غیر مقلدین نہیں کرتے اور نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات وہاں یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر نہ پوچھو فلا تسل عن حسنہن و طولہن، کہ وہ کتنی حسین تھی اور کتنی لمبی رکعتیں تھیں، اور 4 اب تراویح تو 4 نہیں پڑھی جاتی، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی غیر مقلدین کا قطعاً دلیل نہیں بنتی۔ اب آتے ہیں مولانا طارق جمیل کی طرف کہ مولانا طارق جمیل نے کیا کہیں وضاحت یہ بھی کی ہے کہ واقعتاً وہ 8 رکعت کے قائل ہیں۔ تو آئیے ہم دوسری کلپ سنتے ہیں جس میں یہی بات دہرا کر مولانا طارق جمیل نے بات واضح کر دی۔ آئیے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل کی دوسری کلپ کو۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا
اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا طارق جمیل نے جو حدیث جس کے متعلق ضعیف کہہ رہے ہیں اسے مضبوط بھی بتا دیا، اسے صحیح بھی بتا دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کو اس بات پر جمع کرنا کہ وہ 20 رکعت تراویح کی جماعت کرائیں، یہ حوالہ دے کر اس حدیث کو مضبوط بھی کر دیا۔ یہ بات غیر مقلدین نہیں بتاتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے کہ 20 رکعت کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، آثار صحابہ ہیں، خلفاء راشدین کا عمل ہے، بہت ساری روایات موجود ہیں 20 رکعت پر۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے لوگ جو دجل و فریب سے کام لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔